السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم آپ کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اچھی حالت میں رکھے، دین ایمان کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ۔ جی، آج ہم سورہ ابراہیم کے آخری 3 رکوع اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ آج امام کعبہ نے فجر کی نماز میں یہ 3 رکوع پڑھا، 2 رکوع پہلی رکعت میں پڑھائے تھے اور آخری رکوع دوسری رکعت میں پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی۔ یعنی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دیا کہ آپ میرے بندوں کو یہ آرڈر کر دیجیے کہ کیا، کون سا آرڈر ہے؟ فرسٹ، نمبر 1، نماز قائم کریں۔ پہلا آرڈر کیا ہے؟ نماز کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا، نماز جو ہے اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد بندوں کا حق۔ بندوں کا حق کون سا ہے؟ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں۔ یعنی کہ ہم جو بندوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ ہم دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہے تو ہم ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر کرنا ہے، اگر بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے یہ کام کرنے ہیں، تبھی تو لوگوں کو ایک دوسرے کو ترغیب ہوگی کہ بھائی یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ کہ فرض ہے، تو فرض ہمیشہ دکھا کے کرنا چاہیے، یعنی کہ اگلے کو بندے کو بھی پتہ چلے کہ اس نے زکوٰۃ دے دی تو میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر وہ مالی صدقہ ایسا ہے، نفلی صدقہ ہے جو کسی ایک شخص کو دینا ہے، تو وہ پھر وہ آپ نہ بتائیں، وہ اس لیے کہ پھر اس کی شخص کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، عزت نفس کی والی بات ہوتی ہے کہ وہ خودداری میں پھر وہ شاید نہ لینا چاہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آپ بے شک چھپا کے کریں۔ پھر چھپانے کا بھی یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو جس نے صدقہ ایسے کیا کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو پتہ نہ چلا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک چیز پسندیدہ ہے اور ظاہر کر کے کرنا ہے کہ جب آپ کو اجتماعی کو کام کرنا ہو، مثلاً مسجد میں کچھ کا اماؤنٹ دینی ہو خیر کے لیے، یا کسی کے لیے کھانا وانا بنوانا ہے یتیم خانے میں، یا بھی کہیں کچھ بھی ایسا جس میں تمام لوگوں کی بھلائی کا کام ہو، تو اس میں ہم جو ہے وہ ظاہراً ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یعنی بتا کر لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یعنی کہ اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی واہ واہ ہو جائے، بلکہ ترغیب کے لیے۔ اور اس دن کیا ہوگا، یہ کس لیے، یہ دونوں کام کس لیے کرنے، نماز قائم کرنا اور کھلے اور چھپے خرچ کرنا، یہ کس لیے؟ یہ تاکہ ہم اس دن کی ہولناکی سے بچ سکیں۔ کون سی ہولناکی؟ قیامت کے دن کی، جب کوئی خرید و فروخت بھی کام نہیں آئے گی اور دوست نوازی بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کہ ہم کسی فرینڈ کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہاں بھائی ذرا اپنی نیکی مجھے تو دے دو تاکہ میں جنت میں چلی جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے کہ انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ ٹھیک ہے، صرف آکسیجن کا ہی معاملہ لے لیں، ہوا بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو ہمارے سانس لینا کتنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر جو گریویٹی ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم زمین پہ ٹک کے کام سکون سے کر سکیں گے؟ یعنی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ان کو، اور یہ ایک سانس اندر لیتے ہیں اور ایک سانس باہر نکالتے ہیں، جو آکسیجن لے رہے ہیں، اور یعنی دوسری جو گیس ہے جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ اس کو ہم باہر نکالتے ہیں۔ تو کتنی یعنی زبردست بات ہے کہ ایک ایک سانس پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی جو جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کی خدمت میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں جتنی بھی کریشن ہیں، اور انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کو ذرا ذرا سی تکلیف آتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی شکوہ شکایت کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے میرے لیے دیکھو فلاں کو تو اتنا مال دے دیا اور مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں تو میرا ہاتھ تنگ ہے، یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے۔ اللہ کو اپنے مسئلے ضرور بتائیں لیکن اللہ سے شکایت نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا اور بہت اچھا رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ناشکری میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، اور شکر کرنے میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو قلیل ما تشکرون کے بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے میرے خلاف جو طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے،
اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے، بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست آیت ہے۔ دیکھیں یہ تمام انسانوں کے لیے، یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے قرآن آیا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ کس لیے ہے؟ تاکہ ان کو ڈرایا جائے اور یہ جان لیں۔ قرآن کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انما ہوا الہ واحد، اور یہ جان لیں کہ اللہ تو ایک ہی ہے، واحد ہے۔ یہ کہاں سے اللہ کے ہمسر اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے چیزیں بنا کے رکھی ہوں، کہ اللہ کے پاس بھی ہیں اختیارات، لیکن یہ بھی ہیں، جیسے اکثر لوگ اولیاء اللہ کو کے آگے جا کے جھکتے ہیں اور جا کے ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو سفارشی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دی کہ اللہ واحد ہے، الہ واحد، ایک ہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر۔ اور یہ جو چاہے انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں دفن ہونے کے بعد کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے، بس ان کی تو ایک الگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا مقام دیا ہے، اپنی جگہ وہاں ہیں، لیکن وہ ہماری سن نہیں سکتے، نہ ہماری وہاں پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ میں تو اس کے انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کیوں نہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے پاس سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے یہ سب بتایا جا رہا ہے تاکہ عقل رکھنے، یعنی بس حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ یعنی وہ نصیحت بھی کون لے گا قرآن سے؟ جو عقل والا، اولو الالباب، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا لے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا لے، اور کھلے اور چھپے خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹے موٹے کام لے لے، اور ہماری آخرت میں چھٹکارا ہو جائے، اور کوئی ایک نیکی ہو میرے پاس اور آپ کے پاس، جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں کہ اللہ یہ بس میرے سے بس اتنا ہی ہو سکا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔